بڑے بڑے موبائل. میں آج بال کٹانے کے لیے جب نائی کی دکان پر گیا نا، میں کرسی پہ بیٹھا ہوں، کپڑا بندھا ہوا ہے، بال کاٹ رہا ہے نائی. ایک میرے برابر والی کرسی پہ ایک نوجوان مسلمان بیٹھا ہے، اور اس نے منہ پہ اس کے صابن یا کریم جو بھی لگی ہوئی تھی، اس نے اس نائی سے کہا کہ ذرا رک، یہ میرا موبائل ہے، ذرا یوٹیوب کھول. کیا کرے گا؟ کوئی نام بتایا کہ وہ فلاں کوئی قوالی ہے کہ گانا ہے، کیا ہے، کیا یہ لگا دے. میں نے کہا بال کٹوانے میں بھی اسے میوزک چاہیے؟ 10 منٹ نائی کی کرسی پہ بیٹھ کے بھی اسے گانا چاہیے؟ اس کے بنا قوالی میوزک گانا تھا کہ قوالی؟ اگر قوالی بھی ہے تب یہ مجھے بتاؤ. 10 منٹ نائی کی کرسی پہ بال کٹوانا ہے، اس پہ بھی اسے میوزک چاہیے؟ میں نے اس سے کہا کہ بھائی تم تو سننا چاہتے ہو، لیکن اور بھی اس دکان میں لوگ ہیں وہ نہیں سننا چاہتے. کہہ رہا نہیں، بہت اچھی قوالی سناؤں گا، آپ خود سننے لگو گے. میں نے کہا اتنی سی دیر میں بال کٹانے میں تمہیں میوزک بھی چاہیے؟ تو یہ حالت ہے ہماری، یہ حالت ہے. صبح جب بستر سے اٹھے تب موبائل میں گانا بجا دیا، اور اگر نہیں بجایا تو رنگ ٹون جو لگا رکھی ہے اس پہ گانا ہے. جیسی پہلا فون آیا گانا خود بخود بج گیا. رنگ ٹون پہ گانا، کالر ٹون پہ گانا، یعنی خود بھی ادھر بجائیں گے، ادھر جو فون کرے گا اس کو بھی سنائیں گے. ادھر بھی گانا ادھر بھی گانا، ادھر بھی میوزک ادھر بھی میوزک، گھر میں گانا باہر گانا. بس میں بیٹھو تو وہاں کوئی نہ کوئی آگے پیچھے بجاتا ملے گا، آٹو میں بیٹھو تو آٹو والا بجاتا ملے گا. ہم لوگ مولانا یہ تمام بیٹھے ہیں، علماء پریشان ہو جاتے ہیں. کہیں پر تو کوئی بات مان لیتا ہے بند کر دیتا ہے، کہیں پر کوئی ضدی ہوتا ہے نہیں مانتا نہیں بند کرتا. تو ہم لوگ کہتے ہیں بھیا بند کر لو، مگر جہاں جا کر دیکھو حد ہو گئی ہے. آٹو کے اندر گانا، آٹو کے اندر میوزک، بس کے اندر گانا، بس کے اندر میوزک، جہاں جاؤ ادھر گانا ادھر میوزک، ہر جگہ گانا. آج گھر کے اندر ہے تب گانا، گھر کے باہر ہے تب گانا. اے گانا سننے والے، جتنا آج گانا سن رہے ہیں، اگر اس کے آدھا وقت بھی قرآن سن لیا ہوتا، خدا کی قسم یہ حال نہ ہوا ہوگا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. مگر کیا کرے، سننے کو کوئی تیار نہیں. دنیا کے بیمار بڑے ہیں، مگر ایسا کوئی بیمار نہیں جسے قرآن سن کے سکون ملے. سبحان اللہ. یاد رکھنا، قرآن اگر آج قرآن سے محبت نہیں کی، قرآن کو اگر آپ نے اپنے گھروں کے اندر سننا پڑھنا کھولنا بند کر دیا تو مستقبل بہت خطرناک ہونے والا ہے. آنے والا وقت بڑا بھیانک ہونے والا ہے. اور دوسری قومیں آج جو ان کو موقع مل رہا ہے، جس میں جرت تھی جو کہتا کہ قرآن کی آیتوں کو نکال دو، بدل ڈالو، ترمیم کر دو، یہ جرت کہاں سے پیدا ہوئی؟ کیونکہ انہوں نے جان لیا، انہیں پتہ لگ گیا کہ یہ تو قرآن کھولتے نہیں، یہ تو قرآن پڑھتے نہیں، انہوں نے تو ٹانکوں میں سجا کر رکھ دیا، انہوں نے تو قرآن اٹھا کر رکھ دیا. اب یہ تو کوئی مرنے لگتا ہے تب قرآن پڑھتے ہیں، جب کوئی بیمار ہو گئے تب قرآن پڑھتے ہیں، جب کسی کا دم نکلتا ہے تب سورہ یاسین پڑھتے ہیں، جب کسی کو موت آتی ہے تب قرآن پڑھتے ہیں، جب 10واں 20واں 30واں 40واں ہوتا ہے تب قرآن پڑھتے ہیں. لوگوں نے دنیا نے دیکھ لیا، انہیں قرآن سے بس اتنی محبت رہ گئی ہے، انہیں چھوچھا میں قرآن کی ضرورت ہے، تعویذ ولیدوں میں قرآن کی ضرورت ہے،
بیمار کی شفا کے لیے قرآن کی ضرورت ہے، اس کے آگے انہیں لگا انہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اسی لیے تو وہ کہنے لگے اتنی آیتیں نکال دو، اتنی آیتیں بدل ڈالو، اتنی آیتیں ہٹا دو، یہ کر دو وہ کر دو، مگر سنو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، خلیفہ ہارون رشید کا بیٹا مامون رشید ہے، اس کا دربار ہے، ایک یہودی آ گیا، پڑھا لکھا ہے، بڑا ہی دانشور ہے، ذی فہم ہے، ذی خرد ہے، مامون رشید کے دربار میں آ گیا، بڑی اچھی باتیں کی، بڑی سلجھی ہوئی باتیں کی، بڑا عقل والا معلوم ہوا، تو مامون رشید نے کہا تو اتنا سمجھدار ہے، اتنا ذی فہم ہے، پڑھا لکھا آدمی ہے، تیری باتوں سے پتہ لگتا ہے تو بڑا صاحب عقل ہے، تو پھر تو مجھے یہ بتا قرآن کو کیوں دل میں نہیں بسا لیتا، کیوں کلمہ اسلام کا نہیں پڑھ لیتا، کہا تو اسلام کا کلمہ پڑھ لے مسلمان ہوگا، تو قرآن کو اپنا لے دل میں اتار لے، اس نے کوئی جواب نہیں دیا، کہا دیکھوں گا بعد میں، چلا گیا، لیکن کلمہ نہیں پڑھا، اسلام نہیں لایا، ایمان قبول نہیں کیا، اب میرے عزیزوں غور کرو، ایک سال گزرا، ایک سال کے بعد میں وہی نوجوان تھا، وہی یہودی تھا، پھر مامون رشید کے دربار میں آیا، اب کی بار آیا ہے تو آقا کا غلام بن کے آیا ہے، اب کی بار آیا ہے تو مسلمان بن کے آیا ہے، اب کی بار آیا ہے تو سینے میں قرآن لے کے آیا ہے، اب کی بار آیا ہے تو آقا کا وفادار بن کے آیا ہے، مامون رشید کے دربار میں آ کر اسلام کے بارے میں بولا، قرآن کے بارے میں بولا، اتنا اچھا بولا، سننے والے دنگ رہ گئے، سننے والے حیران رہ گئے، مامون رشید نے سوال کیا، اے نوجوان تو ایک سال پہلے آیا تھا، یہودی تھا، ایک سال پہلے آیا تھا، میں نے تجھے دعوت دی تھی اسلام کی، مگر تو نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، تو نے اسلام کو قبول نہیں کیا تھا، اب کیا ہو گیا، تو نے کلمہ بھی پڑھ لیا، اسلام بھی قبول کر لیا، اب تو قرآن کی عظمتوں پہ بات کر رہا ہے، اسلام کی عظمتوں پہ بات کر رہا ہے، اب اس یہودی کا جواب سنو، خدا کی قسم تڑپ جاؤ گے، مچل جاؤ گے مسلمانوں، وہ یہودی کہنے لگا کل تک یہودی تھا آج مسلمان ہے، کہنے لگا اے مامون رشید سنو، کل جب تمہارے پاس آیا تھا تم نے مجھے اسلام کی دعوت دی تھی، اس وقت میں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن بعد میں جا کر میں نے غور کیا، میں نے سوچا کیا کیا جائے، میں نے اسلام کے بارے میں غور کیا، قرآن کے بارے میں غور کیا، کہنے لگا جب میں گیا تو پھر میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا، مجھے خیال آیا، کہا کیا خیال آیا، کہنے لگا میں نے انجیل کے 2 نسخے خریدے، میں نے توریت کے 2 نسخے خریدے اور 2 نسخے قرآن مجید کے خریدے، کہنے لگا یہ جو توریت ہے میں نے اس کے اندر بدلاؤ کیا، ترمیم کی، اور توریت کو بدل کر دونوں نسخوں میں ترمیم کر کے میں لے گیا یہودیوں کے پاس، اپنے بڑے عالموں کے پاس لے گیا، اور وہ یہودی عالموں سے کہنے لگا اے یہودی عالموں یہ توریت ہے میں لے کر آیا ہوں، اسے خرید لو، یہ 2 نسخے ہیں اسے خرید لو، کہتا ہے انہوں نے لیا، دونوں نسخوں کو رکھ لیا، خرید لیا، قیمت دے دی، کہتا ہے پھر میں گرجا گھر میں گیا، عیسائیوں کے گرجا گھر میں جا کر میں نے وہ ترمیم شدہ وہ بدلاؤ جو میں نے کیے تھے وہ انجیل لے کر گیا، وہ بائبل لے کر گیا، اور میں نے کہا یہ بائبل ہے انجیل ہے، میں نے اس میں ترمیم کی ہے، اس نے کہا میں نے وہ بائبل لے جا کر دی، وہ میں نے ان کو انجیل لے جا کر دی، تو لو یہ 2 نسخے ہیں انجیل کے، لو ان کو خرید لو، کہتے انہوں نے بھی دونوں نسخے خرید لیے، دونوں نسخے خرید کے رکھ لیے، کہتا پھر میں نے قرآن مجید کو لیا، میں نے قرآن میں بدلاؤ کیا، قرآن میں ترمیم کی، اب جملے ذرا توجہ سے سننا، کہنے لگا میں نے قرآن میں بدلاؤ کیا، تبدیلی کی، اور قرآن لے کر ایک مدرسے کے اندر چلا گیا، اور مدرسے میں جا کر میں نے کہا اے مولانا یہ قرآن ہے، یہ قرآن کے 2 نسخے ہیں، ان کو خرید لو، ان کو اپنے پاس رکھ لو، مولانا نے کہا بیٹھ جا ذرا رک جا ذرا چیک تو کر لے کیسا لے کے آیا ہے، کہنے لگا مولانا نے ایک چھوٹے سے بچے کو بلایا اور بلا کر کہا ذرا چیک کر کے تو دیکھ لے، کہتا بچے نے کھولا قرآن ادھر پڑھنا شروع کیا اور دیکھ دیکھ کے کہنے
لگا کہ یہ درست نہیں ہے، غلط ہے، اس میں بدلاؤ کیا گیا ہے، اس میں ترمیم کی گئی ہے۔ کہنے لگا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ اس بچے نے جواب دیا، اے دنیا والے، تم قرآن میں بدلاؤ کرنا چاہتے ہو، مگر یاد رکھنا جب تک اس قوم کے وہ بچے موجود ہیں جنہوں نے اپنے سینے میں قرآن بسا لیا ہے، قرآن بدلنا تو بڑی بات ہے، قرآن کا ایک نقطہ بھی نہیں بدل سکتا ہے۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ ایک چھوٹے سے بچے نے بتا دیا، جتا دیا، دکھا دیا کہ قرآن نہیں بدلا جائے گا، قرآن میں تبدیلی نہیں آئے گی، تو پتا لگ گیا۔ کہتا ہے اس دن مجھے سمجھ میں آ گیا جب اس قوم کا ایک بچہ قرآن کی عظمت کو ایسے بیان کرتا ہے تو مجھے پتا لگ گیا سچی کتاب قرآن ہے، سچا مذہب اسلام ہے۔ کہتا میں نے تبھی کلمہ پڑھ لیا، میں مسلمان ہو گیا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ قرآن بھی سنا کرو میرے بھائی، صرف یہ نہ سوچا کرو جلسوں میں کہ لطیفے سننے کو مل جائے، چٹکلے سننے کو مل جائے، قرآن سنا کرو۔ ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا۔ قرآن نہیں بدلا جائے گا۔ تو میں نے عرض کیا میرے آقا قانون گو بھی ہے، قانون ساز بھی ہے۔ آخری بات سنو جو میں عرض کر رہا تھا۔